جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاس اور آپ کے سامنے نئے ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جو نئے دوست آتے ہیں چینل پہ، اگر وہ سبسکرائب کرنا چاہیں تو وہ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آج کی جو بڑی سٹوریز ہیں اور اچھا خاصا اس پہ ہنگامہ مچا ہوا ہے، وہ دو سٹوریز ہیں، اور دونوں جو آرڈیننس کے ذریعے آج حکومت پاکستان نے کچھ نئے قوانین جو ہیں نا انہوں نے آ کے پاکستان پر امپوز کیے، اور دونوں پہ بہت بڑی انتہائی دھواں دھار قسم کی بحث ہو رہی ہے، اور اس پہ ڈفرینٹ اس پہ ویوز آ رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ آج اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ان دو قوانین کی کیوں ضرورت پیش آئی ہے۔ اچانک وہ جب ایک پورے طوفان میں گھرے ہوئے ہیں، دائیں بائیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں، جہانگیر ترین صاحب ایکٹیو ہیں، اپوزیشن پوری وہ ایکٹیو ہے اور پورے اپنے نمبرز وغیرہ پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیو لیگ ہو، پھر ایم کیو ایم ہو، پھر جی ڈی اے ہو، وہ سارے جو ہیں اپنی اپنی یہ آ کے ریزرویشن جو ہے نا وہ ایکسپریس کر رہے ہیں۔ اسی وقت عمران خان صاحب ہیں وہ تمام چیزوں کو بھول کے، جب ان کے اپنے اقتدار کو ایک اچھی خاصی بگ تھریٹ ہے، وہ سب جو وہ چیزیں بھول کے ان کے فوکس جو ہے نا وہ دو چیزوں پہ آ گئے۔ ایک تو الیکٹرانک اس کا اگین آپ کو پتہ ہوگا پیکا جو کہتے ہیں، یہ انہوں نے بنا 2016 میں، یہ نواز شریف صاحب کی حکومت نے بنایا تھا، بلکہ مریم نواز صاحبہ کے وہ جو ان کے شوہر ہیں تو انہوں نے، آپ کو یاد ہو کیپٹن صفدر جو ہیں، یہ اس کمیٹی کا سربراہ تھے، ہاؤس کی کمیٹی نے، جنہوں نے بیٹھ کے سائبر لاز جو ہے نا یہ سارے انہوں نے بنائے تھے، اور خاص سے اس وقت بھی انہوں نے اپنے تئیں آج سے آپ کہہ سکتے 6-7 سال پہلے جو اپنے بڑے سخت لاز بنائے تھے، اس وقت بھی لوگوں نے احتجاج کیا تھا کہ آپ ان کی آ کے لوگوں کی آواز ہے، کریٹیکل ویسز ہیں، ان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اور دیگر جماعتیں جو ہیں ان کے ایکٹیوسٹ نے بھی رولا ڈالا تھا کہ جناب کہ ایف آئی اے جو ہے نا ہمیں کل کو اٹھا کر آ کر لے جائے گی۔ عمران خان صاحب کی پارٹی کے ذہن میں بڑے سارے یہ خدشات تھے۔ ویسے مریم نواز صاحبہ جیسے میں نے کہا ان کے ہسبینڈ جو ہیں یہ اس وقت اس کمیٹی کے ہاؤس کی کمیٹی کے یہ تھے، یہ اس کے آ کے چیئرمین تھے، انہوں نے خود بیٹھ کر وہ بنوائی تھی۔ لیکن اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس پہ ون سٹیپ اس پہ فردر گئے ہیں، انہوں نے کہا جناب کہ اس کی آن لائن ڈیفیمیشن جو کرے گا اس کی 3 سال پہلے سزا اگر تھی تو اب وہ 5 سال کر دی گئی ہے، جرمانے بڑھا دیے گئے ہیں، اور اس کو نان بیلیبل انہوں نے افینس قرار دے دیا، اور کچھ وہ شخصیتوں کا بتایا کہ اگر ان پہ بات کی گئی، تنقید کی گئی تو لوگوں کو 5 سال کے لیے جیل جانا پڑے گا۔ اور جیسے میں نے کہا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا اگرچہ اس پہ کلیریفیکیشن نہیں آئی کہ بغیر وارنٹ کے بھی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ اگر یہ بات ہے تو یہ میرا خیال زیادہ سیریس افینس ہے، اس کا تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں کہ حکومت اس کو آ کے کلیریفائی کرے گی کہ کسی کے آپ اس میں گھر میں ایف آئی اے ہو، پولیس ہو، وہ کیسے بغیر وارنٹ کے داخل ہو سکتی ہے۔ تو کیا پھر آپ اب یہاں پہ وہی ایک اس میں اگر آپ کہہ سکتے ہیں ایک اس میں رشینز یا اس میں چائنیز یا سعودیز ماڈل جو ہے جس کی عمران خان صاحب وہ بڑی باتیں کرتے تھے، وہ لانا چاہ رہے ہیں کہ جس کے گھر میں دل چاہے آپ اس میں گھس جائیں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اگر یہ لا آ رہا ہے، میں پھر کہوں گا، میں ویٹ کرتا ہوں کہ ایف آئی اے کا معاملے پہ اس پہ کلیریفائی کریں گے کہ کیا واقعی ایسی اس میں کوئی پاورز ان کو دی جا رہی ہیں۔ اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کیوں ضرورت پیش آ گئی ہے، اور وہ جو اس کا آ کے وہ کور لینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جناب کہ اس میں فوج ہے، عدلیہ ہے، یا دیگر کچھ ادارے ہیں، یا اس میں شخصیتیں ہیں، ان کے خلاف آن لائن ڈیفیمیشن ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ جو بھی کرے گا، جو باقی اس میں ڈال دیا کہ پبلک سرونٹس بھی ہیں یا اس میں ہمارے پبلک ریپرزنٹیٹیو بھی ہیں، تمام کا تمام مطلب رولنگ لیڈ ساری جو کور ہوگی ہے کہ ان پہ آپ جو بات جو ہے نا وہ کرنا اگر آپ کریں گے تو 5 سال کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ سزا ہوگی۔ خیر اس کو آن لائن ڈیفیمیشن کا کہا جا رہا ہے، اس پہ آتا ہوں میں کہ اس کی ضرورت خان صاحب کو کیوں پیش ہے۔ دوسری جو بڑی خبر ہے، انہیں ایک اور آرڈیننس انہوں نے جاری کیا ہے جس کے تحت تمام آپ کے ایم این ایز، ایم پیز، منسٹرز، پرائم منسٹر جو بھی ہیں وہ جا کے الیکشن کمپین جو ہے نا اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ پہلے یہ تھا الیکشن کے یہ جو آپ کے لاز ہیں اس کے تحت ان کو یہ اجازت نہیں دی تھی، اگین اسپیشلی جو حکومتی عہدیدار ہیں ان کو اجازت نہیں تھی کہ آپ جائیں کسی الیکشن کمپین میں، کوئی ایم این اے کا الیکشن ہے، ایم پی ہے یا دیگر جو بھی الیکشن، آپ جائیں اور وہاں پہ تقریریں کریں، پرومسز کریں، فنڈ دینے کی باتیں کریں، تاکہ ایک اس پہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا وہ پیدا کیا جائے۔ اب تک یہ لا جو ہے بڑے عرصے سے میرا خیال ہے اس میں یہ چل رہا تھا، لیکن آج عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو بھی چینج کر رہے، تمام کو وہ سب کو اجازت دے دی کہ حکومت جائے گی، حکومت کی مشینری بھی جائے گی، حکومت کے نمائندے بھی جائیں گے، وزیر بھی جائے گا، وزیر اعظم خود بھی جائے گا، وہ الیکشن میں کمپین کریں گے اور ان کو نہیں روکا جا سکتا۔ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے، یہ آرڈیننسز کی شکل میں آیا ہے۔ جب ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے یہ 2 دن پہلے یہ ہونا تھا، لیکن اس کو انہوں نے روک دیا ہے تاکہ آرڈیننسز یہاں پیش کیے جا سکیں یا ان کو آ کے ان کو جاری کیا جا سکے۔ سو اس پہ بھی بہت سارے کوشچنز ہو رہے ہیں کہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ آرڈیننسز یہاں نکالنے کی مشین بن کر رہ گئے، جو چیز جاتی ہے وہ آرڈیننس نکال دیتے ہیں، تو ان سے آ کے حکومت سے کچھ نہیں پوچھتے۔ یہاں پارلیمنٹ ہے، ایک آپ کی قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، وہاں پہ پیش کریں، کمیٹیز ہیں ان کے سامنے جانے چاہیے تاکہ وہاں پہ اس پہ ڈسکشن ہو، ڈیبیٹ ہو۔ تو نہیں، وہ انہیں روٹ نہیں لیا، بلکہ اب تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب سے حکومت ہے عمران خان صاحب کی 70 کے قریب 70 جو لاز نئے بنائے گئے یا ان میں چینجز کی گئی، آپ کہہ سکتے ہیں ایگزسٹنگ لا ہے، تو 70 کے قریب آرڈیننسز جو ہیں وہ اب تک
यहाँ पे उन्होंने वो किए हैं, उन्होंने उसको जारी किए हैं, और बाद में जिनमें से कुछ जो ऑर्डिनेंसेस जब लैप्स होने लगते थे या रिन्यू कर लिया जाता है, या फिर बाद में जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन जो है ना वो बुलाकर उनको वहाँ से कवर किया लिया जाता है। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्या वो नवाज शरीफ साहब की हिस्ट्री दोहराना चाहते हैं? नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी जब पावर में आते हैं तो कुछ ना कुछ लाज ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं जिनका अल्टीमेटली नुकसान जो है ना उन्हें ही जाकर होता है। उस पर बात करेंगे तो उस पर कि क्या कि इमरान खान जो है वो नवाज शरीफ साहब वाला रूट ले रहे हैं, जैसे उनको मना किया जाता था, नहीं माने थे, उन्होंने कहा नहीं जनाब मैंने कवानीन बनाने, और बाद में उन्हीं कवानीन के तहत उनको सज़ाए उम्र कैद भी हुई थी। और उनको मैं बात कर रहा हूँ एंटी टेररिज्म लाज के हवाले से बात कर रहा हूँ 97 में जो उन्होंने बनाए थे, और उसमें इंटरेस्टिंगली इंसिडेंटली आप कहें उन्हीं ही कोर्ट्स के ज़रिए जिसके लिए उनकी अदालतों से लड़ाई हुई थी, सब ने मना किया था कि अब स्पेशल कोर्ट्स ना बनाएं, उन्होंने बनाए थे। बाद में हाईजैकिंग वाले केस में जो ना मुशर्रफ वाला जो जहाज़ वाला केस था, उसी ही उसमें एंटी टेररिस्ट कोर्ट के सामने नवाज शरीफ साहब को पेश किया गया था, और इनको वहाँ पर सज़ाएँ भी हुई थी और सब कुछ हुआ था वो सारा नॉलेज में। सो सम टाइम जो सज़ाएं आप उस वक्त तजवीज़ कर रहे होते हैं दूसरे लोगों के लिए, वो कारमा कहते हैं ना, जो कारमा बड़े इंतहाई खौफनाक चीज़ है, जो किसी के लिए दूसरे के लिए गड्ढे आप खोद रहे होते हैं, अल्टीमेटली पता ये चलता है नेचर जो है ना आपको उसी गड्ढे मर उसमें लेकर जाते। सो इस पर भी देखते हैं ज़रा कि इमरान खान साहब अपने लिए एक और नया गड्ढा खोद रहे हैं। अभी तो वो पावर में हैं, साल 1.5 साल जो भी उनका बच गया है, लेकिन जब वो पावर से चले जाएंगे उनके बाद कुछ लोग अगर आए तो वो इसी लॉ को उसी तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे जैसे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ यूज़ किया गया था। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि जनाब कि ये जो ऑनलाइन यहाँ डेफेमेशन हो रही है, यहाँ पे लोगों के ये पकड़े उछालने की बात हो रही है, फेक न्यूज़ की बात हो रही है, दीगर चीज़ों की बात हो रही है, तो क्या इसकी इजाज़त होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं तो इसमें बिल्कुल हक़ में हूँ कि जनाब आपको लाज लाने चाहिए, आपको इस पर सोशल मीडिया को बिल्कुल रेगुलेट होना चाहिए। हमें कोई मादर पिदर आज़ादी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ, स्टोरी दे रहा हूँ, मैं कोई ख़बर ब्रेक कर रहा हूँ, तो मुझे बिल्कुल मेरे पास एविडेंसेस होने चाहिए, और होते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कई दफ़ा पेमरा में भी हमें बुलाया गया है, हमें अदालतों में भी बुलाया गया, हमने सारी चीज़ों में गए हैं, दिफा भी किया है, केसेस भी लड़े, और अल्लाह ने मेहरबानी की, उनकी ब्लेसिंग से जीते भी हैं केसेस। ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म है। मैं इवन सोशल मीडिया पे ट्वीट्स भी ऐसे नहीं करता कि किसी पे कोई इल्ज़ाम लगा दूँ या किसी पे बारे में गलत बात करूँ। बहुत सारे लोग हमें टारगेट करते हैं, बहुत सारी उसका कैंपेन का मैं खुद टारगेट रहता हूँ, लिहाजा आप लोग कहें कि जनाब आप तो खुद टारगेट रहते हैं, बहुत सारी गलत बातें आपके बारे में भी कही जाती हैं, लेकिन मैंने हमेशा उनको आके चीज़ों को इग्नोर किया है। मैं तो भी आप उसमें देखें ट्वीट जो है, मतलब ट्वीट अब आपको ऑप्शन देता है 2-3, बहुत सारे लोग मुझे शिकायत करते हैं या ब्लॉक करते हैं, बिल्कुल करता हूँ कि यहाँ पे मैं किसी को गाली नहीं देता, किसी को अब्यूज़ नहीं करता, किसी की मैं वो मतलब है उसके तंजा गुफ्तगू नहीं करता, कोई इस तरह के कमेंट्स नहीं करता जिससे किसी बंदे की कोई पर्सनलाइज किस्म का उसको नुकसान। वहाँ लीडरशिप पे करना या हुक्मरानों पे बात करना या आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, वो और चीज़ है। वो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे वोट लेकर जाते हैं, हमारे टैक्स पेयर की मनी है जो उन पर खर्च होते हैं, उनसे पूछना, उन पर कॉमेंट करना, ये मैं समझता हूँ हमारा राइट भी है, और हर शहरी का राइट है। अगर किसी को ये लगता है कि नहीं जनाब कि वो बहुत ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है और उसके साथ ज़्यादती हो रही, फिर घर बैठ जाए, उसके ड्राइवर कुक मालिक के खिलाफ कभी किसी ने कोई ना खबर की है, ना स्टोरी की है, ना उसके खिलाफ कमेंट किया है, आप पब्लिक लाइफ में आएंगे, आपके बारे में डिबेट भी होगी, बात भी होगी, सब चीज़ें होंगी। कहाँ यस आप समझते हैं कि ज़्यादा आपके खिलाफ किसी ने कोई ऐसी बातें कह दी हैं जो आपको हर्ट कर रहे हैं, आपकी फैमिली को कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको लॉ का सहारा लेना चाहिए। लॉ तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उनको आपको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत थी, और है भी सही कि ऑनलाइन जैसे मैंने कहा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गलत भी हो रही हैं कि जिसका जो जी चाहता है वो उस पर किसी पे बात कर देते हैं। लेकिन 2-4 चीज़ें जो है ना वो बड़ी उस पर अहम है कि इमरान खान साहब जो है इस वक्त वो क्यों ये लाज लेकर आ रहे हैं। एक चीज़ तो बड़ी तय है कि इमरान खान साहब ज़्यादा हर्ट होते हैं जब उनकी फैमिली के हवाले से बातें की जाएँ। ये आपको पता है बशीर मेमन साहब जब यहाँ DGFI थे, उनके साथ भी लड़ाई की वजह एक थी कि उनको उस वक्त भी कहा गया था कि यहाँ पे खतून अव्वल जो है उनके हवाले से बहुत सारी चीज़ें आती थी, फ़ोटोशॉप होकर छपती थी ऑनलाइन, तो खान साहब को उन पर भी होता था कि इनको इवन यहाँ तक कहा गया था बशीर मेमन साहब को कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट के ज़रिए आप केसेस करें सोशल मीडिया के हवाले से, जो लोग उस पर खतून अव्वल के हवाले से बातें करते हैं या दीगर इशूज़ पे इस पर आते हैं। सो खान साहब के जहन में पुराना कंसेप्ट है कि कुछ इस तरह के सख्त लाज उसमें बनाए गए। सवाल यह है कि ऑनलाइन ये सारा गंद कहाँ से आया, डेफेमेशन कहाँ से शुरू हुई है? मादरत के साथ इमरान खान साहब और उनकी मरियम नवाज़ साहिबा की जो उनकी अपनी पार्टीज़ हैं, उनके सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, उनको क्रेडिट लेना चाहिए कि अल्लाह के फजल से उन्होंने ही ये काम शुरू किया। उन्होंने अपने मुखालफिन की, उन्होंने माऊ बहनों की इज्जतें उछालना शुरू की हैं, गालियाँ गलौज शुरू किए हैं, गलीज़ किस्म के ट्रेंड शुरू किए हैं। ये कुछ जर्नलिस्टों ने नहीं शुरू किए। कभी आप उसमें जाकर देख लें कितने जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं, हम किसी की माँ बहन पर बात करेंगे, किसी के बारे में गलत बात करेंगे, हमें आइडेंटिफाई किया जाएगा। बल्कि बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं मुझे कहने दें कि वो उसमें रहे हैं
اس کا یہ حکومت کی ان کی کمپینز کا شکار ہے، بڑے برے طریقے سے ان کی فیملیز پہ اٹیک کیے گئے ہیں۔ اگرچہ مطلب کچھ ایک آپ کہہ جرنلسٹ بھی تھے کہ جنہوں نے بھی میرا خیال ریڈ لائن جو تھیں وہ بھی کراس کی، انہوں نے بھی اس طرح کے اٹیکس کیے رولنگ ایلیٹ پہ یا ان کی فیملیز کے پہ، جو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ لیکن یہ اگر یہ چاہتے تھے کہ کلچر جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے تو ان کو اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے تھا۔ ایک ایم او یو تو سائن کر لیں، عمران خان صاحب اور مریم نواز صاحبہ ایک ایم او یو سائن کر لیں کہ وہ اور ان کے وزیر یا وہ اور ان کی پارٹی اور ان کے عہدیدار جو ہیں جو آن لائن پہ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کٹسی سے بات کریں گے۔ یہ کٹسی سے خود بات کرتے ہیں یا کبھی آپ نے سنا ہو کہ انہوں نے بیٹھ کے ایک پراپر طریقے سے انہوں نے وہاں پہ بات کی ہو یا ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کی ہوں؟ مطلب جتنی گالی گلوچ، جتنے گندے ٹرینڈ انہوں نے چلائے ہیں ایک دوسرے، آپ دیکھ لیں، کبھی بنی گالا کے خلاف ٹرینڈ چلے ہیں، کبھی وہاں پہ انہوں نے زمان پارک کے خلاف چلائے ہیں، کبھی پاک پتن پہ چلائے ہیں، تو انہوں نے یہاں سے ادھر دیکھیں تو وہ پھر اس پہ انہوں نے ریونڈ کے حوالے سے انتہائی نازیبا قسم کے ٹرینڈ چلائے۔ یہ عام آدمی ٹرینڈ ہی چلا رہے تھے، یہ آپ لوگ ہی چلا رہے تھے، آپ کی پارٹی چلا رہی تھی، دونوں سائڈ چلا رہی تھی۔ تو زیادہ ٹویٹر کو اس لیول تک لے جانے میں، اس گالی گلوچ کلچر میں حکومتوں کا اپنا بڑا ہاتھ ہے، اور اس میں عمران خان صاحب جو ہیں خود آپ کو پتہ ہے بہت ساری باتیں ایسی اگر وہ بھی ماضی میں کرتے رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی کرتی رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس نے کہ شیخ رشید صاحب کی میں دیکھ رہا تھا گفتگو جو انہوں نے ریحام خان صاحبہ کے حوالے سے کی، وہ تو کسی مطلب میرے جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھی ہے، میں اس کو ری ٹویٹ کرنے کی اس کو نہیں کیا، 2-4 دن پہلے میں نے دیکھی، مجھے اس کی ری ٹویٹ کرنے کا حوصلہ نہیں ہوا کہ اس طرح کی وہاں پہ غلط زبان استعمال کی گئی تھی۔ جب آپ کے منسٹر جو ہیں وہ اس طرح کی غلط زبان میں آئیں گے، جب آپ کے پولیٹیشنز ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، مثلا ہم نے دیکھا ہے پچھلے دنوں میں جیسے مراد سعید کو ٹارگٹ کیا گیا، یہ جو پارلیمنٹ کے اندر زبان استعمال ہوتی ہے، چلو چھوڑ دیں، سوشل میڈیا تو بالکل خراب ہے، برا ہے، مان لیا ساری چیزوں کو، لیکن جو پارلیمنٹ میں زبان یوز ہوتی ہے، آپ کبھی اس وقت اٹھا کے دیکھ لیں، مطلب آپ لوگوں کا آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ فواد چودھری صاحب کا اور ان کا مشاہد اللہ خان صاحب کی جو سینٹ میں ان کی گفتگو ہوئی تھی، بعد میں ہم نے دیکھا یہاں پہ ہم نے قومی اسمبلی میں دیکھا ہے کہ بلاول کے حوالے سے حکومتی یہ ممبران ہیں وہ کیا گفتگو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں سے پٹیل صاحب جو ہیں وہ اس کے مراد سعید کے بارے میں بات کیا کرتے ہیں، کتنی گالی گلوچ مار کٹائی تو پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوتی رہی ہے۔ سو پارلیمنٹ کا آپ لوگ ہماری یہاں ریفلیکشن ہے، آپ ریفلیکٹ کرتے ہوتے ہیں، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سب کچھ کرتے رہیں، ساری چیزیں کرتے رہیں۔ اگر یہ لاز اس وقت مریم نواز صاحبہ کی حکومت لے آتی تو عمران خان صاحب کی آدھے سے زیادہ پارٹی وہ جیل میں ہونی تھی، 5-5 سال یہ سزائیں بھگت رہے ہوتے تھے۔ سو ریگولیٹ ضرور کریں، لاز اس میں ضرور لے کر آئیں، لیکن اتنا بھی اس کو سخت مرد کر دیں کہ لوگ بات نہ کر سکیں، آپ پہ تنقید نہ ہو سکے، آپ پہ کامنٹ نہ ہو سکے، آپ کے کسی مس کنڈکٹ کو آ کے ہائی لائٹ نہ کیا جا سکے۔ عدالتوں اور فوج کے حوالے سے پہلے بھی لاز موجود ہیں کہ اس میں کیا جاتا ہے۔ دوسری کسی نے صحیح بات کی تھی، رسپیکٹ کو ارن کرنا پڑتا ہے، یو ہیو ٹو ارن اٹ، کہ لوگ آپ کی عزت کریں، لوگ آپ کے اس میں دل سے کریں۔ میں خود میں آپ بتاؤں آن لائن کا میں سب سے زیادہ شکار رہتا ہوں میں، لیکن میں نے کبھی بھی ٹویٹ کرتے ہوئے کہ ایک آپشن ہوتا ہے کہ ہو کین ریپلائی اٹ، کہ کوئی ریپلائی نہ کرے، کون کر سکتا ہے، فالوور کر سکتے ہیں، میں نے کبھی اس کے آگے قدغن نہیں لگے۔ ہاں بلاک کا آپشن ہے جو ٹویٹر نے دیا، اور میں فیل کرتا ہوں اگر کہیں پہ آفینس، کہیں پہ افنڈڈ فیل کرتا ہوں میں ضرور بلاک کرتا ہوں بغیر کسی کو جوابی گالی دیے یا جوابی طور پر تانا دے، یہ میرا رائٹ ہے، مجھے اس نے دیا ہو، آپ کا ہے۔ سو لوگوں کو بھی ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کہاں تک کس پہ بات کرنی ہے، کس کی آزادی جو ہے وہ اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب اس طرح کے قوانین لا کے جو میں نے پہلے کہا نواز شریف صاحب والا کام کر رہے ہیں، یہ ان کی پارٹی کے لوگ زیادہ اس میں کل کو مارے جائیں گے، پکڑے جائیں گے۔ ان کے اپنے وزیر بہت ساری ایسی گفتگو کرتے ہیں، افینسو کرتے ہیں، جو میرا خیال ہے اس میں آن لائن میں آئیں گے تو ان کے لیے پرابلم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سو اس پہ خیر ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے کہ اس کو تھوڑا سا پارلیمنٹ میں لے کر جائیں، وہاں پہ ڈیبیٹ کریں، وہاں پہ بیٹھ کے اس پہ لیجسلیشن آپ نے کرنی ہے تو اس میں طریقے سے کریں، اس کو ڈیفائن کیا جائے کہ کون کون سی چیز ہے۔ بالکل بلینکٹ کہہ دینا یہ فیک نیوز ہے، یہ جناب کسی نے ڈیفیمیشن کر دیا، فلاں کر دیا، اس کو پراپر طریقے سے ایف آئی اے کو سویپنگ پاور آپ دے رہے ہیں، کل وہ آپ کے گھروں میں گھسے گی، آپ نے بھی تو پوزیشن میں آنا ہے نا، ساری عمر تو نہیں رہنا۔ سو ان اسٹیٹ کے اداروں کو اتنی پاور بھی نہ دیں کہ شہریوں کے گھروں میں گھسنا شروع کر دے، اور نہ وارنٹ چاہیے تو نہ آپ کو بندہ چاہیے جس کا جو دل چاہے وہاں پہ سادہ کپڑوں میں اٹھا لے۔ سو اسٹیٹ کو اس طرح کا نہ بنا دیں، ایک جمہوری کلچر ہے ہمارا، جمہوری ملک ہے، اس کو رہنے دیں، یہ آپ کے بھی بینیفٹ میں، کل کو آپ کے بھی کام آنا ہے۔ لوگوں کو کچھ نہ کچھ، میرے اوپر بھی اگین میں بار بار کہہ رہا ہوں آتی ہے تنقید، میں برداشت کرتا ہوں بہت ساری چیزیں کہ لوگوں کو غصہ ٹھیک ہے نکال لیتے ہیں آن لائن، انہیں فیل ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ان کے مزاج کے اگینسٹ میں لکھ رہا ہوں یا کر رہا ہوں، یا کلٹ بنا ہوا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے اپنے آ کے لیڈرشپ کو پتہ نہیں ہولی کاؤز بنا دیا کہ ان پہ تو بات نہیں ہو سکتی، وہ بھی میں ٹارگٹ کرتا ہوں۔ ایون دین میں کہوں گا میرے پہ آتی ہے سب سے زیادہ، میں پھر بھی کہوں گا کہ اس طرح کے سخت سزائیں آپ لے کر آئیں گے تو یہ معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ مجھ پہ لوگ اگر تنقید کرنا چاہتے، بیشنگ کرنا چاہتے کریں،
کوئی خیر ہے مطلب ہم اس پبلک لائف میں ہم سامنے ہیں، ہم آئیں گے پبلک لائف میں آئیں گے، کامنٹ کریں گے، بات کریں گے تو لوگ ہمارے اوپر بھی آ کے بات کریں گے. یہ رائٹ لوگوں سے نہیں چھیننا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی کی پرسنل لائف پہ اس کو آ کے بیشنگ کرنا، اس کو ڈیفیم کرنا، اس پہ یقیناً لاز بنیں، اس پہ یقیناً آپ سزائیں رکھیں، لیکن نان بیلیبل کر دینا، 5 سال سزا کر دینا، اس سے بہتر ہے آپ اس میں کوئی 2-3 مہینے کی سزا رکھ لیں. اگر کسی پہ رکھنا بھی ہے کوئی جرمانے کام کر لیں، اس کو آپ اس کو بیلیبل آفینس کریں. اتنے زیادہ سخت سزاؤں سے ریئیکشن آئے گا اور آپ کو اس کا نقصان ہوگا. لاسٹلی یہ جو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے بنایا ہے یہاں پہ کہ جناب کے منسٹر جو ہیں یہ جا سکتے ہیں اور یہ وہاں پہ ایک آرڈیننس ہے، یہ تقریریں کر سکتے ہیں. یہ سمپل میرا خیال ہے جو لوکل باڈیز الیکشن ہونے والے ہیں پنجاب میں آ رہے ہیں آگے یہ اگلے یہ چند مہینوں تک، یہ اس پہ انفلوئنس کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ منسٹر جائیں، ان کے لوگ جائیں، ان کے وہاں پہ ڈگنیٹریز جائیں، ان کے سارے یہ وہاں پہ آ کے لوگوں کے ساتھ وعدے کریں، فنڈز اناؤنس کریں، کمپین چلائیں. سو یہ جو اس میں آرڈیننس میں چینج کی گئی ہے ٹوٹلی یہ اس کو ان لوکل باڈیز کے حوالے سے اس کو سامنے رکھ کر کی گئی ہے کہ اگر منسٹر جاتے ہیں، کمپین چلاتے ہیں، ایم این اے جاتے ہیں تو ان کو بہت سارے اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. سو یہ تو مجھے وہی اسپیسیفک لگ رہی ہے. حالانکہ یہ عمران خان صاحب تھے ان تمام چیزوں کے خلاف تھے. یہ حکومتیں آتی ہیں، کلاؤٹ استعمال کرتی ہیں، فنڈ یوز کرتی ہیں اور پھر لوگوں کو برائب کرتی ہیں، کرپٹ کرتی ہیں. اب اپنی باری الیکشن کی ہے تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جناب بالکل ہم یہ کام کر سکتے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں. میرا خیال اس وقت یہ جو عمران خان صاحب اس طرح کے لاز لائے ہیں، ریئیکشن آ رہا ہے اور ہر طرف سے آ رہا ہے. ٹائمنگ ان کی ٹھیک نہیں ہے مس ہے، اور ابھی بھی یہ ٹائم ہے کہ پارلیمنٹ میں لے کر جائیں، ڈیبیٹ کریں. ضرور سوشل یہ میڈیا پہ لاز ہونے چاہیے، لیکن اتنے سخت لاز مت بنائیں کہ لوگوں کی زبانوں پہ آپ ان پہ شکنجے ڈال دیں، تالے لا دیں، ان کو لگا دیں کہ بات نہیں کر سکتے. پھر بند کر دیں، پارلیمنٹ بند کریں، دکانیں بند کریں، پھر ٹھیک ہے یہاں بادشاہت لے آئیں، بادشاہت کے تحت رول کریں، لوگوں کو بولنے کی آزادی نہ ہو، لوگوں کو ایکسپریس کرنے کی آزادی نہ ہو. سو تھوڑا سا اس کو لوگوں کو اپنے اوپر ایک ماڈریٹ قسم کی تنقید کرنے کا حق جو ہے جمہوری حکومتوں کو دینا چاہیے. جہاں فیک نیوز کی بات ہے، پی ٹی آئی سب سے زیادہ فیک نیوز پھیلاتی رہی ہے. سب کو پتہ ہے، میں کیا بیٹھ کے آپ کو ریمائنڈ کرواؤں، دیگر جماعتیں پھیلاتی رہتی ہیں، مریم نواز صاحبہ کی پارٹی یہ کام کرتی رہے. سو سب سے زیادہ آپ لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اپنے فالوورز کو ٹھیک کریں، اپنے میڈیا سیلز کو ٹھیک کریں، انہیں ایجوکیٹ کریں، انہیں سمجھائیں کہ ذرا ڈیسنسی کی ضرورت ہے. آپ لوگ لیڈرشپ ڈیسنٹ ہو جائے گا. میں شرطیہ کہتا ہوں آپ کے فالوورز بھی ڈیسنٹ ہوں گے اور ایک یہاں ڈیسنٹ قسم کی ڈیبیٹ بھی ہوگی ٹویٹر پہ، ایک دوسرے سے ہم سیکھیں گے بھی صحیح اور معاشرہ ترقی بھی کرے گا. منہ پہ زپ لگا دینے سے یہ معاشرے جو ہے نا وہ ترقی نہیں کرتے ہوتے.